ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں دانشویر نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام اور مزاج ایک جیسا تھا۔ دنویر کسی بھی حد تک جا کر ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس کئی دیہاتوں میں زمین تھی جس پر طرح طرح کے اناج اگائے جاتے تھے۔ کھیتوں کی دیکھ بھال مقامی کسان کرتے تھے۔ دینویر نے صرف فصل کو مختلف بھائیوں کو بیچنے کا کام کیا۔ وہ کسانوں کے لیے بہت فراخ دل تھا اور ہر ایک کو فصل میں سے مناسب سے زیادہ حصہ دیتا تھا۔ ایک دن سڑک پر چلتے ہوئے اس کی نظر ایک بھکاری پر پڑی۔ بھکاری صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس اور کچھ پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ دینویر اس سے پوچھتا ہے کہ وہ بھیک کیوں مانگتا ہے۔ بھکاری نے جواب دیا کہ اس نے قرا کے مقام پر نوکری کے لیے درخواست دی لیکن اسے کہیں کامیابی نہیں ملی۔ دینویر نے اسے ایک موقع دیا، تم میری ایک آڑھت پر کام کرو، جو کچھ حاصل کرو اس کا 1/4 رکھو اور باقی مجھے دے دو۔ نوجوان نے اتفاق کیا اور دینویر کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن سے اس نے بازار میں دینویر کی اڑائی پر کام شروع کر دیا۔ نوجوان نے بہت محنت کی۔ دینویر مہینے میں ایک بار بھی وہاں نہیں آتا تھا کیونکہ سیل بہت اچھی چل رہی تھی۔ مہینے کے آخر میں نوجوان نے اپنے حصے کا حساب لگانا شروع کیا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ صرف 1/4 منافع بہت کم ہے۔ میں نے سارا مہینہ دن رات محنت کی ہے، مالک دانشویر ایک بار بھی نہیں آیا۔ میں اکیلا ہی تمام منافع کا مستحق ہوں۔ مہینے کے آخر میں دینویر حساب کرنے آیا۔ نوجوان اب وہ بھکاری نہیں رہا جو وہ بھیک مانگتا تھا۔ اس نے کہا، میں نے سارا مہینہ دن رات محنت کی ہے، تم ایک بار بھی یہاں نہیں آئے اور نہ ہی تم نے اس عادت پر کوئی محنت کی ہے۔ تمام منافع کا حق صرف میرا ہے۔ دینویر بہت مایوس ہوا۔ اس نے بہت سکون سے کہا، تم سارا منافع رکھ لو، لیکن مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ دینویر نے اس کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا۔ نوجوان ایک بار پھر سڑک پر آ گیا۔ کئی نوکریاں کی لیکن کامیابی نہ ہوئی، اور اس کے پاس پھر بھیک مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمیں قدرت کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں وہ وسائل دیے ہیں جن پر ہم دولت پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنی محنت کا معاوضہ کل پیداوار میں سے لینے کا حق ہے۔ اگر ہم فطرت سے بے ایمان ہیں تو جلد ہی یہ صورتحال آ جائے گی کہ محنت کرنے کے لیے وسائل نہیں بچیں گے۔